جميع سيدي يا توجنا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے دو حقوق بیان کیے گئے۔ پہلا حق یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لایا جائے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ پر درود شریف پڑھا جائے۔ آج کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی 6 حقوق میں سے تیسرے حق کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر تیسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب کیا جائے، بلکہ ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس کا بھی ادب کیا جائے، اس کی بھی تعظیم کی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہمیں حکم دیا ہے ہمارے نبی کی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو۔ کن کن چیزوں میں ادب ہے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے۔ بطور نمونے کے میں 7 آیات ذکر کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ یعنی اللہ کے نبی کی عزت کرو، آپ کی تعظیم کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آگے بڑھنے کی ایک آسان شکل تو یہ تھی کہ آپ چل رہے ہیں تو آپ پیچھے پیچھے چلو، اللہ کے نبی کو آگے بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ہمیں یہی حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کو آگے رکھو، خود پیچھے رہو، آپ کے مبارک طریقوں کو آگے رکھو، اپنی من گھڑت چیزیں، رسم و رواج، بدعات، ان کو آگے نہ بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ جو امور ہیں، جو طریقے ہیں، انہیں آگے بڑھاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، بعض تو ان کی قدرتی آواز اونچی تھی، وہ اتنی پست آواز میں بات کرنے لگے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہی حکم ہے، آج بھی روضہ رسول پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم
فوق صوت النبی، اپنی آوازیں پست رکھو۔ آج اس پہ عمل کی آسان شکل، اذان کی آواز میرے نبی کی آواز، اذان ہو اپنی آوازیں بند، اذان کی آواز نبی کی آواز ہے۔ کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو، اپنی آواز کو بند کرو، حدیث کو سنو، قرآن کو سنو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ہمارے یہاں تو بے ادبی کی حد ہے، مسجد میں اذان چل رہی ہوگی، ہمارے یہاں گانے چل رہے ہوں، مسجد میں تلاوت نماز چل رہی ہوگی اور ہم ڈھول بجا رہے ہوں گے، بانسیاں بج رہی ہوں گی، فائرنگ چل رہی ہوگی۔ نبی سے محبت کے دعوے اپنی جگہ اور عملی طور پر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی مت کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں آج کے دور میں اس کی شکل یہ ہے، اذان ہو رہی ہے چپ، تلاوت ہو رہی ہے چپ، حدیث رسول اللہ بیان ہو رہی ہے خاموش ہو لو۔ چوتھی جگہ ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو ایسے مت آواز دو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو نام لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر آواز مت دو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے بعد آپ کو آواز دیتے تھے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کے الفاظ سے آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کا نام لے کر نہیں کہا، دیگر انبیاء کرام کے نام لیے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، طٰہٰ، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، یہ مخاطب کرنے کا انداز ہے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح اللہ نے بھی مخاطب کیا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، عزت دو۔ نمبر 5، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم۔ ایک عجیب ادب سکھایا ہے آپ کو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، بات کرنی ہے، دروازوں کے سامنے جا کر آوازیں نہ کسو، یا محمد، یا نبی اللہ، اخرج الینا، باہر تشریف لائیں، ہم نے بات کرنی ہے۔ دروازوں کو دستک نہ دو، ادب کے خلاف، بس خاموش انتظار میں بیٹھے رہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائیں، اب بات کر لو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت میں اپنا وارث اہل علم کو قرار دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لہذا ہم کسی بڑے شیخ سے، عالم دین سے ملنے جائیں، ادب کا تقاضا ہے، دستک نہ دو، ہم ملنا چاہتے ہیں، اوقات معلوم کر لو کہ خود کب تشریف لائیں گے باہر، ہم اسی وقت آ جائیں گے، ہم اسی وقت آ جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا
وقول انظرنا، ایمان والو لا تقولوا راعنا۔ دراصل کچھ منافق قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے راعنا، صحابہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ راعنا کا مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ فرمائیے، اور وہ تھوڑا راعینا دبا کیا کہتے تھے، ہمارے نعوذ باللہ چرواہے، جس میں بے ادبی پائی جاتی۔ اگرچہ راعنا کے لفظ میں بظاہر کوئی بے ادبی نہیں ہے، ہمارے لحاظ کیجیے ہمارا، لیکن اس میں بے ادبی کے پہلو کا توہم پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے الفاظ جس میں بے ادبی کا وہم ہوتا ہو، ان کو بھی استعمال مت کرو۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا کے بجائے یوں کہو انظرنا، ایسا لفظ استعمال نہ کیجئے جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو۔ یہ میں نے تقریباً 7 آیات آپ کے سامنے پیش کی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کی عزت اور احترام کا تذکرہ ہے۔ بے شمار واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے کس طرح ان آیات پہ عمل کیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں ادب کے، میں ان میں سے چند ایک واقعات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی میں ایک ممبر بنایا گیا لکڑی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس ممبر کی 3 درجات تھے، 1 2 3۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے درجے میں بیٹھتے تھے اور درمیانی درجے میں آپ کے پاؤں مبارک ہوتے تھے۔ آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اب ممبر وہی ہے، مگر یہاں تو اللہ کے نبی بیٹھتے تھے 3 درجے پہ، یہاں بیٹھنے کو بے ادبی سمجھا، وہاں بیٹھ گئے جہاں آپ کے پاؤں مبارک تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ بن گئے۔ تو آپ نے یہاں بیٹھنے کو بھی بے ادبی سمجھا کہ یہاں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ چکے ہیں جو بہت عظیم تھے، وہ 3 درجے میں بیٹھ گئے نیچے، جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک تھے۔ حضرت عمر فاروق وہاں بیٹھے اور اپنے پاؤں زمین پہ ڈال دی۔ یہ ادب، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ بخاری شریف میں بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ایام میں حضرت نے حکم دیا نماز پڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ نماز شروع ہو گئی، نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے تشریف لائے نماز کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کر لیا، پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ کیا وہیں رہو، مگر ہمت نہ ہوئی، آہستہ آہستہ پچھلی پہلی صف میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ پہنچ گئے۔ آپ تکبیر آہستہ کہتے، ابو بکر قدرے بلند آواز سے کہتے، پیچھے پبلک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہ رکوع سجدہ کرتے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے جو اشارہ کیا تھا نماز جاری رکھو۔ حضرت ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرأت کہاں ہے، آپ کی موجودگی میں مصلی پہ کیسے کھڑا ہو سکتا، مجھے ہمت نہیں ہوئی۔
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایک تیسرا واقعہ ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ دو فریق آپس میں تیر اندازی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا اے بنی اسماعیل، اچھی بات ہے، خوش ہوئے، تیر اندازی کرو، تمہارے ابا بھی تیر انداز تھے، اور دیکھو میں بھی تم دونوں میں ایک فریق کے ساتھ، فلاں فریق کے ساتھ میں بھی ہوں، فلاں فریق کے ساتھ میں بھی ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ دوسرے فریق نے کمان نیچے چھوڑ دی۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضرت جب آپ اس فریق کے ساتھ ہیں تو پھر اب مقابلہ کیسے ہوگا؟ ہم تو آپ کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا چلو تم تیر اندازی کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ ادب، الدین کلہ ادب، دین سارا ادب کا نام ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا۔ آپ کی توجہ چاہیے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا، تو نچلی منزل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا دیا کہ آپ یہاں قیام فرمائیں، اور خود اپنے بچوں سمیت اوپر دوسری منزل میں تشریف لے گئے۔ رات کو خیال آیا کہ یار یہ تو بے ادبی ہو گئی، آپ نیچے ہیں، میں اوپر والی منزل میں، یہ تو مجھے نہیں اچھا لگا، غلط ہو گیا، مگر اب رات کو آپ کو اٹھائیں کیسے؟ آپ کی نیند میں خلل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور دیوار کے ساتھ، گھر کی دیوار کے ساتھ چپک کے کھڑے ہو گئے، پوری رات کھڑے رہے، درمیان میں نہیں گئے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ صبح ہوئی تو حاضر خدمت ہوئے، حضرت وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نیچے رہ جاتا، آپ کو اوپر بھیجتا تو اچھا تھا، مجھے تو رات بھر نیند نہیں آئی، بس آپ اوپر تشریف لے جائیں، نیچے میں خود رہوں گا۔ الدین کلہ ادب، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، آپ سے وابستہ ہر چیز کا ادب۔ امام مالک رحمہ اللہ، جب کوئی بندہ آتا ہے جی مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے فقہی، تو آپ باہر تشریف لے جاتے ہیں، مسئلہ بتا کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر دربان یہ کہہ دے کہ ایک صاحب نے مسئلہ نہیں، حدیث کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، حدیث پوچھنی ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ٹھہرو، غسل کرتے، اچھا لباس زیب تن کرتے، پھر خوشبو لگاتے، ایک تخت بچھایا جاتا، اس پہ جلوہ افروز ہوتے، فرماتے اب بلاؤ میں اپنے نبی کی حدیث بیان کروں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں 4000 حدیثیں جمع کی ہیں، اور کس طرح جمع کی ہیں؟ ہر حدیث سے پہلے غسل، 2 رکعت نماز، استخارہ، دعا، پھر حدیث لکھتے ہیں، پھر حدیث لکھتے ہیں۔ ان مبارک احادیث کو لکھنے کا آغاز مسجد حرام سے کیا ہے۔ ان مبارک احادیث پر جو عنوانات قائم کیے ہیں وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کیے۔ ادب۔
امام اعمش رحمہ اللہ کبھی بھی نبی کی حدیث بغیر وضو کے نہیں بیان فرماتے تھے، اور کبھی اگر وضو کی شکل نہ ہوتی تو فرماتے ٹھہرو میں تیمم کر لوں، تیمم کرتے تھے، پھر حدیث بیان فرماتے تھے۔ نبی سے منسوب ہر چیز صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ادب، اس کا ادب۔ امام مالک رحمہ اللہ روزہ رسول کا بڑا احترام کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ اتنا ادب، ارشاد فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھتے تو یہ سوال ہی نہ کرتے۔ میں بلا ناغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ادب ہے، اس کی وجہ یہ ادب۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ حضرت کی سوانح حیات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ ہمارے نبی کا نام ہے، نام کا بھی احترام ہے، نام کو بھی بگاڑ کر نہیں، عزت سے تو لینا ہے مگر باوضو لینا ہے، بغیر وضو کے نہیں۔ فخر المحدثین حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، حضرت کے پاس ایک صاحب نے کپڑا پیش کیا، کپڑا، حضرت یہ کپڑا میں مدینہ منورہ سے لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے جلدی سے وہ کپڑا لیا، اس کو بوسہ دیا، اپنی آنکھوں میں رکھا۔ کسی شاگرد نے کہہ دیا کہ حضرت یہ وہاں سارے غیر ملکی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، سارا چائنا کا مال جیسے ہم کہہ دیں، یہ وہاں ہے، کوئی یہ مدینہ منورہ کا کپڑا تھوڑی ہے، یہ تو باہر سے چیزیں آتی ہیں وہاں بکتی ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا صحیح ہے، مگر اس کپڑے کو مدینہ منورہ کی ہوا تو لگی ہوئی ہے، مجھے تو اس ہوا کا بھی احترام کرنا ہے، اس کی بھی تعظیم ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اس کو لگ گئی ہے، اس کپڑے کی اس لیے تعظیم کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیمار تھے، تو مشورے میں طے ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ روضہ رسول کے قریب ان کی تدفین ہو جائے۔ بہت بڑے آدمی تھے، عمر ثانی کہلاتے تھے، عدل و انصاف کی حد کر دی تھی۔ حضرت بیمار تھے، اچانک آنکھ کھل گئی، افاقہ ہوا، بیماری ہی کی حالت میں فرمایا نا میں نے سن لیا تم کیا کہتے ہو کہ روضہ رسول کے قریب دفنائیں گے، وہ عظیم شخصیت، وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسا گناہگار آدمی ان کے روضے کے قریب دفن ہوگا، مجھے یہ بے ادبی لگتی ہے، مجھے وہاں نہ دفنانا۔ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت کی خدمت میں کسی نے سبز جوتے پیش کیے، آپ نے ہدیتاً، چونکہ وہ دیے جا رہے تھے، ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، جوتے لے تو لیے مگر پہنے نہیں۔ ارشاد فرمایا جس جوتے کا رنگ روضہ رسول کے رنگ سے ملتا جلتا ہو، میں اسے اپنے پاؤں میں کیسے پہن سکتا ہوں؟ الدین کلہ ادب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب میں یہ بات شامل ہے اہل بیت کا بھی احترام کیا جائے، اہل بیت کی بھی تعظیم کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے رشتہ دار، یہ اہل بیت ہیں۔
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں یہ آیت لکھی ہے اور اس پہ عنوان قائم کیا ہے اہل بیت کی عظمت کا۔ گویا اہل بیت کی عظمت شاعر اللہ کی تعظیم میں شامل ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم سمجھو یہ اللہ کی تعظیم۔ جسے نبی سے محبت ہے، جو نبی کی عزت کرنا چاہتا ہے، اسے اہل بیت کی بھی عزت کرنی پڑے گی، اسے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ اور ایک آخری چیز، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ مجھے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے، اسے صحابہ کی بھی عزت کرنی ہوگی، صحابہ کرام کی تعظیم کرنی ہوگی۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کو۔ من سب اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے تو تم یہ کہو اللہ تمہارے شر پہ اپنی لعنت کرے، تم لعنتی ہو۔ لعنت اللہ علی شرکم، صحابہ کی تعظیم کرو۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے، اسے حقیقت میں مجھ سے محبت ہے۔ مجھے ایک چھوٹے بچے سے محبت ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے۔ مجھے ایک نوجوان سے محبت ہے، میرے استاد کا صاحبزادہ ہے۔ اگر میں اپنے استاد، اپنے دوست کی اولاد سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر سکتا ہوں تو مجھے اپنے نبی کی شاگردوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ آج کوئی کہے میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا شاگرد ہوں، عزت اور محبت سے ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ کوئی آج کہے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا خلیفہ مجاز ہوں، محبت سے ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ جو یہ کہے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ جس کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے، بغض ہے، حقیقت میں اس کے دل میں نبی کا بغض ہے، وہ بتا نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی شاگردگی کا اثر تو دیکھیں آپ۔ ایک شخص حاضر ہوا، اسلام قبول کیا، جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی تلاوت نہیں کی، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا، کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا۔ ساری کائنات کے اولیاء، اتقیاء، فقہاء، محدثین اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے نبی کی نظر لگی ہوئی ہے۔ اس نے ایمان کی حالت میں اپنے نبی کی زیارت کی ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کائنات کا کوئی ولی نہیں کر سکتا۔ یہ اس شاگرد کی عظمت ہے، اور یہ عظمت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے۔ سو صحابہ کی تعظیم نبی کی تعظیم کا حصہ ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول میں لوگ نئے نئے عزائم کا، نئی نئی چیزوں کا عزم کرتے ہیں، ہمیں بھی عزم کرنا چاہیے۔ ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں، سیکھیں، آپ کی مبارک سنتوں کو اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔